لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موضوع درس احکام مسائل درس نمبر 9، جس کا PDF آپ سب کے پاس موجود ہے. ہماری اورات کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ سلسلے گفتگو مطہرات ہے، جن میں آج ہم ذکر کریں گے سورج کے ذریعے نجاست کا دور ہونا. اس کے علاوہ مطہرات کی قسمیں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہی بتایا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو اس سے مطلع کیا جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 152. 12 چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں اور ان کو مطہرات کہتے ہیں. نمبر 1 پانی، نمبر 2 زمین، نمبر 3 سورج، نمبر 4 استحالہ، نمبر 5 انقلاب، نمبر 6 انتقال، نمبر 7 اسلام، نمبر 8 طبعیت، نمبر 9 عین نجاست کا برطرف ہونا، نمبر 10 نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، نمبر 11 مسلمان کا غائب ہونا، نمبر 12 ذبح ہوئے حیوان کے بدن سے خون کا خارج ہونا. تو یہ رہے مطہرات، جن کی تعداد 12 ہے، جس میں سے ہم نے پانی اور زمین کے بارے میں گفتگو کی. آج ہم سورج، استحالہ اور انتقال کے بارے میں گفتگو کریں گے. لہٰذا درس کا آغاز کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 185. سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے. اول، نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے، یعنی کہ اتنی زیادہ وہ گیلی ہو کہ اگر ہم اسے چھوئیں تو ہمارے ہاتھوں میں نمی آ جائے، یا دوسری چیز جو اس سے ٹچ ہوگی وہ بھی اسی طرح سے نم ہو جائے، گیلی ہو جائے، یعنی نجاست اس میں بھی لگ جائے. تو نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے. لہٰذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے، تاکہ دھوپ سے خشک ہو، کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، جس چیز میں نجاست لگی ہے، وہ اگر خشک ہو جائے تو اسے تر کر دے، اور تر کرنے کے بعد وہ دھوپ میں خشک ہو، یعنی دھوپ کے ذریعے، سورج کے ذریعے. نمبر 2، اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس سے نجاست کو دور کر لیا جائے. سوم، کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے، پس اگر دھوپ پردے، بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، کہ سورج اور اس چیز کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہو، بلکہ ڈائریکٹلی سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ اس پہ پڑے. البتہ اگر بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں ہے. چہارم، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے. لہٰذا مثال کے طور پہ اگر نجس چیز ہوا اور دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوتی. ہاں، اگر اس کے خشک ہونے کی نسبت سورج کی طرف دی جائے تو اس کے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے، کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ چیز مثلا دھوپ بھی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ہوا سے خشک ہوئی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہوا نہیں بلکہ سورج کی دھوپ سے یہ خشک ہوئی ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. پنجم، بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے، یعنی بالکل اس حصے میں نجاست بالکل آبزرو ہو چکی ہے، سرایت کر چکی ہے اندر تک، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ میں
خشک ہو جائے، پس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور عمارت پر پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ جو ہے وہ نجس ہوگا. یعنی کہ ایک ہی مرتبہ دھوپ سب پہ پڑے اور وہ دھوپ سے خشک ہو تو وہ پاک ہے، لیکن اگر صرف سامنے کے حصہ جو وہ دھوپ سے سوکھ رہا ہے اور نچلا حصہ اس تک دھوپ نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن بعد میں یعنی کہ اوپر کا حصہ سوکھ چکا، اب نچلے حصے پہ بعد میں دھوپ پڑ رہی دوسری دفعہ میں، تو اس کا جو پہلا حصہ جو دھوپ سے سوکھا تھا وہ پاک ہے، لیکن جو نچلا حصہ ہے وہ نجس ہی رہے گا. اس کے بعد استحالہ. مسئلہ نمبر 189. اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے. لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلاً کیونکہ اب بتایا گیا کہ کتا نمک بن گیا ہے، اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتا ہے یا نمک ہے، بالکل وہ نمک میں تبدیل ہو گیا ہے، چینج ہو چکا ہے، یا لکڑی جو تھی وہ بالکل نجس تھی اور وہ آگ میں جل کے کوئلہ بن چکی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ہو جاتی ہے. کہ مثال کے طور پہ لکڑی نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو وہ پاک ہے. لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلاً گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے، کون سا گیہوں؟ نجس گیہوں. نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی. کہ یہ سوچے کہ بس اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جانی ہے تو پاک ہو جائے. گیہوں نجس تھا، اس کا ہم نے آٹا بنا لیا، اب چونکہ وہ آٹا بن چکا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آٹا نجس ہو گیا تھا، ہم نے اس کی روٹی پکا لی، اب آٹا جو ہے وہ روٹی میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کا استحالہ اس میں ہو گیا تو وہ روٹی پاک ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. اس کی جنس بدلی نہیں ہے، وہ گیہوں تھا اور وہ گیہوں کا آٹا ہی رہا اور وہ گیہوں کے آٹے کی روٹی ہی رہی. اگر وہ نجس ہے تو اگر گیہوں نجس ہے تو اس کا آٹا بھی نجس، اور اگر آٹا نجس ہے تو اس کی روٹی بھی نجس ہوگی. مسئلہ نمبر 190. مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں نجس ہیں، لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہے. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی پوری نہیں جلتی ہے، اندر اس کے کہیں نہ کہیں لکڑی باقی رہتی اور اوپر سے کوئلہ بن جاتا ہے، تو نجس لکڑی پوری طرح نہیں جلی ہے، اندر لکڑی باقی ہے تو وہ پاک نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ نجس لکڑی پوری جل چکی کوئلہ بن گیا ہے تو وہ کوئلہ پاک ہو جائے گا. اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہی رہے گی. اس کے بعد انقلاب. مسئلہ نمبر 192. اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے. مسئلہ نمبر 193. وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے پاک نہیں ہوتی ہے، وہ نجس ہی رہے گی. مسئلہ نمبر 194. نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے وہ بھی نجس ہے. اس کے بعد مطہرات میں چھٹا پوائنٹ انتقال. مسئلہ نمبر 203. اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان، خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا اس طرح چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز ہو جائے، مثلاً مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے اور اسے انتقال کہتے ہیں. کہ مچھر کے بدن میں تو خون ہوتا نہیں ہے، لیکن جب وہ انسان کے جسم سے خون چوستا ہے تو وہ اس کا خون ہوتا ہے، وہ اس مچھر کا خون شمار ہوگا،
لہٰذا اس کا خون جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے، اس میں یہ خون جب اس میں منتقل ہو گیا، اس کا انتقال کے معنی ہوتے ہیں تبدیل ہونا، جگہ کا بدل جانا، صرف انتقال کسی کے مر جانے کو ہی نہیں کہتے ہیں، انتقال بھی مر جانے کے معنی میں بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ کے اس نے اخروی زندگی اختیار کی، میں نے الگ سے انتقال کے بارے میں بتایا۔ تو منتقل ہو جانا، تو انسان کا جو خون ہے وہ مچھر کے خون میں منتقل ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اس میں، تو وہ خون جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ مچھر کا خون کہلائے گا۔ لیکن علاج کی غرض سے انسان کا جو خون جونک چوستی ہے، چونکہ یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے بدن کا حصہ ہو گیا لہٰذا نجس ہے، یہ جونک کے بدن میں جو خون ہے، کیونکہ علاج کے طور پر بعض اوقات جونک سے بھی علاج کیا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر جونک چھوڑ دی جائے اور وہ اس کا جو خراب خون ہو وہ اسے چوس کے نکال لے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے۔ تو جو خون اس کے بدن میں منتقل ہوا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جونک کا خون ہے، لہٰذا جو خون جونک کے اندر ہے اسے نجس ہی شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ رہا درس نمبر 9، اس کو بغور مطالعہ کریے، سوالات بنا کر بھیجیے، اور جو آپ کے اپنے پرسنل سوالات ہوں وہ خود آپ بھی کر سکتی ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔